امریکہ کے لیے یہ جنگ جاری رکھنا ایک اندرونی سیاسی مسئلہ بھی بن چکا ہے، کیونکہ اس کے اثرات امریکی عوام اور معیشت پر براہ راست پڑ رہے ہیں۔ کل کانگریس میں بریفنگ کے دوران خود امریکہ کے محکمہ جنگ یعنی پینٹاگون کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ امریکہ کو اب تک اس جنگ میں کم از کم $25 ارب کا نقصان ہو چکا ہے، مگر امریکہ کی ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی کے رکن ایڈم سمتھ نے CNN کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ پینٹاگون نے ہمیں اخراجات سے متعلق جو رقم بتائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے کچھ باتیں دلچسپ ہیں، کیونکہ ہم کئی ہفتوں سے یہ تفصیلات مانگ رہے تھے اور وہ کہتے رہے کہ وہ فراہم نہیں کر سکتے، لیکن میرے عملے کا کہنا ہے کہ اس رقم میں ان تمام فوجی آلات کو شامل نہیں کیا گیا ہے جو تباہ ہو چکے ہیں۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے 3 سورسز کا حوالہ دیتے ہوئے CNN نے لکھا تھا کہ $25 ارب کا یہ اندازہ کم بتایا جا رہا ہے، اور اس میں خطے میں امریکی اڈوں کو پہنچنے والے شدید نقصان کی مرمت کے اخراجات شامل نہیں ہیں، اور ان 3 میں سے ایک سورس کے مطابق اگر تباہ شدہ اثاثوں کی جگہ نئی چیزیں لگانے اور امریکی فوجی تنصیبات کی دوبارہ تعمیر کے اخراجات شامل کیے جائیں تو اصل لاگت تقریباً 40 سے 50 ارب کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کئی اہم امریکی ریڈار سسٹمز اور دیگر آلات ایرانی حملوں میں تباہ ہو گئے ہیں، اور ان میں اردن میں موجود امریکہ کا ایک تھاڈ میزائل بیٹری کا ریڈار سسٹم اور متحدہ عرب امارات میں 2 مقامات پر اسی نوعیت کے ریڈار سسٹمز کی عمارتیں شامل ہیں، جبکہ ایک امریکی فضائیہ کا E-3 سینٹری طیارہ بھی سعودی عرب کے ایک ایئر بیس پر ایرانی حملے میں تباہ ہو گیا تھا۔ کل کانگریس میں ہونے والے اجلاس کے دوران ڈیموکریٹ رکن کانگریس رو کھنہ نے $25 ارب کے اس تخمینے پر شک کا اظہار کرتے ہوئے اسے مکمل طور پر غلط قرار دیا، اور عام بات یہ ہے کہ پینٹاگون حکام خود اس سے پہلے امریکی کانگریس کو بتا چکے ہیں کہ جنگ کے صرف پہلے 6 دنوں میں ہی اخراجات تقریباً $11 ارب تک پہنچ گئے تھے، اور یہ رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں کہ پینٹاگون نے گزشتہ ماہ وائٹ ہاؤس سے درخواست کی تھی کہ جنگ کے لیے کانگریس سے $200 ارب سے زائد اضافی فوجی فنڈنگ کی منظوری مانگی جائے۔ اور ناظرین، امریکہ کے وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ کل جب امریکی کانگریس میں بریفنگ کے لیے داخل ہو رہے تھے تو اس وقت انہیں شدید احتجاج کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا، اور مظاہرین نے سوالات اٹھائے کہ آپ نے اسکول کے بچوں پر بمباری کا حکم کیوں دیا؟ ایرانی اسکول کی کتنی بچیاں مر چکی ہیں اور کتنے امریکی فوجیوں کو اسرائیل کے لیے مرنا ہوگا؟